اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم۔ اے میرے رب، میرے سینے کو میرے لیے کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھیں۔ آج جو بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کانسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی۔ قرآن میں ہم کو ویریس کانسیپٹس ملتے ہیں، جیسے ایک کانسیپٹ قرآن سے ہم کو ملتا ہے وننس آف گاڈ کا، اسی طرح سے ہم کو قرآن سے کانسیپٹ ملتا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کانسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی۔ کانسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی یہ ہے کہ ہر انسان اپنے ڈیڈس کا ذمہ دار ہے، اور خدا موت کے بعد ہر انسان سے اس کے کیے کا حساب لے گا۔ اس میں کوئی عورت اور کوئی مرد ایکسیپشن نہیں ہے، آل آر انکلوڈیڈ۔ اللہ آل نوئنگ ہے، آل مائٹی ہے، انہیں نے سب کو بنایا ہے، وہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے۔ تو روز جزا کے دن، جس کو کہیں گے دا ڈے آف ججمنٹ، اس دن انسان کی ہر ڈیڈ کو اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور پھر اس کے مطابق اس کے لیے فیصلہ کیا جائے گا اکارڈنگ ٹو ہز ڈیڈ۔ جنت بدلہ ہے تمہارے اعمال کا، اور ہر نفس اپنے ڈیڈز میں گرفت ہے۔ یہ ایک ہی کریٹیریا ہوگا جس کے اوپر خدا انسان کے ساتھ میں اپنا معاملہ کرے گا۔ یہ بات تو ہو گئی آخرت کو لے کے کہ موت کے بعد کی زندگی میں انسان کو اس خدا کا سامنا کرنا ہے، روز جزا میں خدا کو فیس کرنا ہے اور اپنے کیے کے مطابق اس کو بھگتنا ہے۔ لیکن یہ کانسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی کا تعلق جتنا ہی گہرا آخرت سے ہے، اتنا ہی گہرا اس دنیا سے بھی ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے ہے کہ انسانیت ہمیشہ یہ چاہیے یہاں کہ یہاں جسٹس ہو، غلط کام کرنے والوں کو اس کی سزا ملے، اور معاشرے کو جو ہے برائیوں سے اور بدیوں سے روکا جائے۔ اسی وجہ سے پوری انسانی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ تھنکرز اینڈ ریفارمرز اور گورنمنٹس کئی محکمے بناتی ہے تاکہ انسان کو وہ مورلی طور پہ ذمہ دار ٹھہرا سکے، جس میں سے ایک پولیس ہے، ملٹری ہے، کورٹس ہے، یہ سارے اسی کے ہیں۔ لیکن دنیا کا تجربہ ہم کو بتاتا ہے کہ تاریخ اس کے اندر ناکام رہی کہ انسان کو کوئی ایک ایسا نظریہ دے سکے جس کی وجہ سے وہ ایک معیاری انسان، ایک اخلاقی انسان بن سکے۔ یہ وہ نظریہ اللہ کی کتاب، جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، اس میں ہم کو ایک ملتا ہے جو ہے کانسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان یہ جان لے کہ وہ اسکاٹ فری نہیں ہے، وہ اسکاٹ فری نہیں ہے، اس کے اوپر کسی نہ کسی کی گرفت ہے، اس کی ڈیڈ اگر انجسٹس ہے تو وہ سزا کا مستحق ہے۔ اب یہاں ہوتا یہ ہے کہ جتنی انفورسنگ ایجنسیز ہے، تو جن کے ذہنوں کے اندر مجرمانہ کوالٹیز ہوتی ہے،
وہ اس میں سے کوئی نہ کوئی لوپ ہول ڈھونڈ لیتے ہیں اور پھر دنیا میں جو ملنے والی سزا ہے اس سے وہ بچ جاتے ہیں۔ یہی وہ وجہ ہے کہ معاشرے میں شر ہوتا ہے۔ اس انسان کو مورلی طور پہ کریکٹ کیا جائے، انسان کو وہ ایک اصول و پیمانہ دیا جائے جس کے اوپر انسانیت خود اپنے پہ ذمہ دار بن جائے، خود اپنے پہ گورن کرے اور اپنے آپ کو وہ کریکٹ رکھے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب انسان اپنے سے ایک بڑی طاقت کی دریافت کرے، خود سے ایک بڑی طاقت، بلکہ یوں کہیے کہ سب سے بڑی طاقت، جس کو ہم کہتے ہیں آل مائٹی کی ڈسکوری ہو۔ دوسرے معنوں میں وہ یہ محسوس کرے کہ ڈسکور کرے کہ ایک آل مائٹی ہے جو آل نوئنگ ہے، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، گاڈ کہتے ہیں۔ وہ اتنا زیادہ پاورفل ہے کہ وہ میری ہر چیز کو جانتا ہے۔ تب اس آدمی کے اندر ایک احساس آئے گا، تبھی وہ اپنے آپ کو سونپے گا، اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرائے گا کہ میرے ڈیڈس آل دا ٹائم مانیٹر ہو رہے ہیں، اور ایک دن خدا اس کو جسٹس پہ لا کے رہے گا۔ یہی بات اللہ کی کتاب میں بار بار دہرا کر بتائی جاتی ہے۔ انسانیت ایک ایسے فارمولے کی تلاش میں تھی کہ انسان خود اپنے آپ کو گورن کر سکے اور مورلی طور پر، اخلاقی طور پر اس دنیا میں ایک اخلاقی معیار بنے، انسان بنے اور وہ کردار نبھائے جس کے لیے کسی اور دوسری ایجنسی کی ضرورت نہ ہو جو اس کو مانیٹر کرے۔ وہی ہے کانسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی جو خدا کتاب میں کہتا ہے۔ یہ کانسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی انسان کو اسی وقت مل سکتی ہے جب تک وہ خود سے خدا کے ایک ایسے پاور کو دریافت نہ کر لے جو اس سے بہت بڑا ہے۔ جب انسان خدا کی طاقت کو ڈسکور کرتا ہے تو وہاں پر ایک اور ڈسکوری وہ کرتا ہے اپنے چھوٹے ہونے کی، اپنے عجز کی۔ وہاں سے وہ کانٹیکٹ بنتا ہے جس کو اللہ اور بندے کا کانٹیکٹ کہتے ہیں، اور وہی کانٹیکٹ اس کو درست رکھتا ہے۔ انسان فار شور یہ بات جان لیتا ہے، قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تمہارے جی میں جو گمان گزرتا ہے اس کو جانتا ہے، تمہارے جی میں جو گمان گزرتا ہے اس کو جانتا ہے۔ اللہ تمہارے دماغ میں جو وسوسہ چل رہا ہے اس کو جانتا ہے۔ اللہ تم جو ہاتھ اور پیر سے عمل کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے، اور اس کو وہ موت کے بعد روز جزا میں اکاؤنٹ میں لا کے رکھے گا۔ یہ وہ معیار ہے جو انسان کو کٹ کر دیتا ہے ایک سائز پہ۔ A man cut to the size. A man cut to the size. میں سمجھتا ہوں جب انسان اپنی اصلیت کو پا لیتا ہے تبھی وہ خدا کا بندہ بنتا ہے، تبھی وہ خدا کی باتوں کو ماننے لگتا ہے۔ ہم تمام لوگ، بیشتر لوگ خدا کا ایک لفظ سنے ہوئے ہیں، ایک ورڈ ہے گاڈ ہمارے لیے، کوئی میننگ نہیں ہے، کوئی میننگ نہیں ہے، ورڈ ہے۔ بچپن میں سنے تھے، ماں باپ نے کہا کہ اللہ بڑا ہے، مولوی صاحب نے کہا کہ اللہ بڑا ہے، یہی سنا ہوا تھا، اور وہی ہم لوگ دہراتے ہیں، وہی دہراتے ہیں۔ میں بہت لوگوں سے ملا ہوں، میں خود، میرا بھی تجربہ یہی تھا زندگی میں کہ گاڈ ایک ورڈ تھا، ورڈ، ایک لفظ، سنا ہوا لفظ۔ جیسے دیکھیے، میں اگر آپ کو یہ بتاؤں اور یہ پوچھوں کہ یہ کیا ہے، میں آپ سے پوچھوں کہ یہ کیا ہے،
تو آپ کہیں گے یہ شعر ہے، آپ کہیں گے یہ شعر ہے. یہ شعر نہیں ہے، یہ شعر نہیں ہے، یہ شعر کی تصویر ہے، یہ شعر کی تصویر ہے. This is not real tiger. This is a photo of a tiger. ریئل ٹائگر کا سامنا اگر آپ کے ساتھ ہو جائے نا تو نہ میں ایسے بیٹھ کے اطمینان سے بات کر سکتا ہوں، نہ ہی ایسے اطمینان سے آپ بیٹھ کے اس کو سن سکتے ہیں کہ بھگدڑ مچ جاتی ہے. اس کے بعد بھگدڑ مچ جاتی ہے. ایک شکاری نے اپنا تجربہ ایک جگہ بیان کیا تھا، مجھے یاد آیا، وہ بتاتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ جنگل میں جا رہے ہوں پیدل اور ایک آپ کا سامنا کسی شیر سے ہو جائے، تب یہ جو خون آپ کی نسوں میں جو بہہ رہا ہے ایز اے بلڈ اسٹریم، ہلکی رفتار سے بہہ رہا ہے، یہ بلڈ اسٹریم بلڈ اسٹارم میں تبدیل ہو جاتا ہے. جب ایک شیر کا سامنا ہوتا ہے ایک انسان کا جنگل میں تو بلڈ اسٹریم بلڈ اسٹارم بن جاتی ہے، پسینے چھوٹ جاتے ہیں، ہارٹ بیٹ انکریز ہو جاتی ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. یہ تجربہ ہوتا ہے آپ کو جب کسی زندہ شیر کا سامنا ہوتا ہے. میں نے ابھی آپ کو شیر کی تصویر دکھائی، آپ کے دل کی دھڑکن میں ایک دھڑکن بھی نہیں بڑھی، نہیں بڑھ سکتی، کیونکہ وہ تصویر ہے، کچھ نہیں کرتی، آپ جانتے ہیں اس کو. تو آپ سوچئے ہم لوگوں کی زندگیوں میں خدا اسی تصویر کی طرح ہے. الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، استغفر اللہ، بس یہی ہے. یہ سب جھوٹے الحمدللہ ہے، سب جھوٹے الحمدللہ ہے، اس میں کچھ نہیں رکھا ہے. جب تک آپ ذاتی طور پر اس کیفیت کو دریافت نہ کریں خدا کے ساتھ، خدا آپ کی ذاتی ڈسکوری نہ ہو، جب تک کا اسلام کا یہ اتنا بیوٹیفل کانسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی یہ کبھی ایکسیپٹ نہیں ہوگی. آپ سوچئے آپ اس بات کو سنجیدہ ہو کے سوچئے، آپ کو آخری سنجیدگی برتنی پڑے گی اس بات کو سمجھنے میں میں جو کہہ رہا ہوں آپ سے. موت کے بعد کا سامنا آپ کا کسی شیر سے نہیں ہونے والا ہے. ان روز جزا یو آر ناٹ گوئنگ ٹو فیس دا ٹائگر، یو آر گوئنگ ٹو فیس دا کریٹر آف دا ٹائگر، دا کریٹر آف دا لائن، the creator of the universe, almighty, all powerful, all knowing. اس گاڈ سے آپ کا سابقہ ہوگا. یہ یقیناً ہوگا، اس میں کوئی شک مت کیجیے. اگر آپ کے دل و دماغ میں اگر شک ہے تو اس کو دور کر لیجیے پہلے. گارنٹیڈلی بٹ فار شور ہوگا. آپ کو پسند نہیں ہے تب بھی ہوگا. آپ کو خدا کو تو فیس کرنا ہوگا. There is no escape. There is no escape. There is no escape for anyone, for any man or woman to escape from the grip of God. اور خدا کیا کرے گا اس دن؟ خدا کیا کرے گا؟ کیا ڈسکریمنیشن کرے گا کہ نہیں یہ سنی جماعت کے مسلمان تھے انہیں جنت میں ڈال دو، یہ پوجا پاٹ کرتے تھے یہ کافر تھے ان کو جہنم میں ڈال دو؟ کیا خدا یہ کرے گا؟ اگر یہ تصور ہے آپ کے خدا کا تو آپ نے پھر خدا کو پہچانا ہی نہیں، پھر تو آپ نے خدا کو پہچانا ہی نہیں. یہ تو آپ کی وشفل تھنکنگ ہے. یہ وشفل تھنکنگ ہو سکتی ہے آپ کی کہ میں ایک کمیونٹی سے، ایک ریلیجن سے یا ایک طبقے سے میں تعلق کرتا ہوں تو آئی ڈیزرو اسپیشل ٹریٹمنٹ. لیکن کتاب یہ کہتی ہے کہ ہر انسان کو جو جنت ملے گی وہ اس کے اعمال کے بدلے ملے گی. کلیئر ورس ہے، کلیئر ورس.
ہر انسان اپنے کیے کی گرفت میں ہے، اور وہ خدا روز جزا کے دن لا کے رکھے گا۔ وہاں یہ ہوگا جس دن ڈے آف ججمنٹ ہوگا، قرآن میں بتایا گیا ہے کہ ایک دفتر لا کر ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا، ایک دفتر جس میں تمہارا کیا ہوا سب کچھ لکھا ہوگا۔ تم خود پڑھو گے اس دفتر کو، تم خود، اور پھر جان لو گے کہ تم نے کیا کیا، اپنا فیصلہ خود کر لو گے۔ ہر انسان، ہر مرد اور عورت، ایچ سیکنڈ آف ہز لائف اپنی جنت اور جہنم لکھ رہی ہے یہاں بیٹھ کر۔ پوری انسانیت اپنی جہنم اور جنت یہاں بیٹھ کر لکھ رہی ہے اپنے کیے پہ۔ ایوری مومنٹ یو اینڈ می آل آر رائٹنگ دیٹ، کہ آپ کو خدا نے لبرٹی دی ہے، فریڈم دیا ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کے اپنے حصے میں جہنم لکھے یا اپنے حصے میں جنت لکھے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ خدا کو ایک تصویر میں سے نکالیے۔ دیوار پہ چپکی ہوئی تصویر کوئی کام کی نہیں ہے، یوز لیس گاڈ ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں ویسا گاڈ ہے، اس کے ہونے اور نہیں ہونے سے کیا ڈفرنس ہو رہا ہے آپ کو؟ کچھ بھی تو نہیں۔ خدا ایسے بندے نہیں چاہتا۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کو ایسے بندے ملے جن کا سول کنسرن گاڈ ہو، سول کنسرن، ساری توجہات صرف خدا کی طرف ہو، خدا کے احکام کی طرف، اپنے انجام کی طرف۔ That is what the concept of accountability is all about in the Quran. So take good care, heed, pay serious attention to discover God. یاد رکھیے، جس انسان کے اندر معرفت نہیں، جس انسان کے اندر ایکنالجمنٹ نہیں، چاہے وہ کچھ بھی کر رہا ہوگا عبادتوں کے نام سے، یوز لیس ہے، یوز لیس، سینس لیس ایکٹیویٹی ہے جو کر رہا ہے وہ۔ A man should be a realized person. Realization of God, realization of things, realization of his own self, realization of his own fate. جب ریئلائزیشن ہوتی ہے تبھی ایکنالجمنٹ آتا ہے۔ جو آدمی ریئلائز نہیں تو کچھ نہیں۔ آپ قرآن کا اگر باریکی سے مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں ایمان کا لفظ آیا ہے اس سے کئی جگہ پہ اس سے پہلے عارف کا لفظ آیا ہے، کہ وہ عارف ہوئے جو ان کو رسول کا کلام سنایا گیا، تب وہ کہہ اٹھے کہ ہم ایمان لائے۔ تو ایمان سے پہلے معرفت ہے۔ یہ خالہ لا الہ سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو ایک ریپیٹڈ سینٹنس ہے، آئی لو یو، آئی لو یو، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ خدا آپ کو ڈسکوری کی شکل میں ملے، آپ کا ذاتی تجربہ ہو خدا، سنا ہوا لفظ نہیں، دیوار کی تصویر نہیں۔ تو آپ کو اپنے سفر کا آغاز ڈسکوری آف گاڈ سے کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد میں دوسرا سجیشن آپ کو دیتا ہوں، جب آپ ڈسکوری آف گاڈ کرتے ہیں تو ری ڈسکور یور اون ریلیجن، ری ڈسکور یور اون بلیفس، ری ڈسکور یور سیلف، پھر دیکھیے کیا بنتے ہیں۔ وآخرت دعوانا الحمدللہ۔